وبرکاتہ۔ تمام احباب قریب تشریف لے آئے، قریب آ جائے، ابھی یہ جگہ کافی خالی پڑی ہے، قریب تشریف لے آئے، آ جائیں تھوڑا سا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے اس کا موضوع ہے تقسیم انعامات و اسناد کانفرنس۔ ابھی میں آپ سب کے سامنے ایک بہت پیاری حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینی مجالس میں تشریف لانا، بیٹھنا یا سیکھنا اس قدر عظیم عمل ہے کہ فرشتوں کے سردار نیکی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستے ہیں، اور اسی طرح اس مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ اور میں اب اپنے آنے والے معزز مہمان فضیلت الشیخ ضیاء مدنی حفظہ اللہ کو میں اہلاً وسہلاً مرحبا کہوں گا، اور اس کے بعد ہمارے آنے والے مہمان قاری حمزہ جہانگیر صاحب، اور ان کے بعد ہمارے خصوصی مہمان آنے والے حسن سعید صاحب، اور ہمارے مقرر صدر اہل حدیث یوتھ فورس عبدالوحید ربانی حفظہ اللہ کا میں دل کی گہرائیوں سے اہلاً وسہلاً مرحبا کہوں گا، اور میں ہمارے آنے والے جتنے بھی معزز احباب ہیں آنے والے سب کو میں خوش آمدید اہلاً وسہلاً مرحبا کہوں گا۔ اور اب پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اب تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے آنے والے مہمان حمزہ جہانگیر صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائے اور قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء
إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर फलियादा फजल मशकूर हैं और अब इसके बाद अब मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले तिलावत के लिए हमारी मस्जिद के तालिब हैं नाना कारी हज़रा अशरफ को मैं दावत दूँगा कि वो भी आए माइक पर और तिलावत के पर सादर हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या
ہماری مسجد میں طالب علم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں طالب علم کا کیسا رضاء ہے قرآن پاک کا. ہم الحمدللہ یہاں پر طلبہ کو قرآن پاک تجوید قرات کے ساتھ ساتھ بچوں کو تقاریر دعائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تقاریر بھی سکھائی جاتی ہے. تو ابھی میں تقریر کے لیے میں مسجد کے طالب علم کو دعوت دوں گا کہ آئے اور آ کر تقریر کرے اور قرآن حدیث ہمیں سنائے. احتسام ارشد میں دعوت دوں گا. مائک پر آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد.
ماشاءاللہ یہ تھے ہماری مسجد کے طالب علم اور قرآن اکیڈمی جو ہماری پھول قرآن اکیڈمی ہے اس کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ بارہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط دعائیں اور دعائیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ تقریر بھی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ظاہر آپ کے سامنے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے تو اولاد ایک بہترین سرمایہ ہے تو آئیے اس پھول حسن قرآن اکیڈمی مرکز سلمان فارسی میں اپنے بچوں کو داخل کرائے اور اپنی آخرت کا ذریعہ بنائے اور اب میں اپنے آنے والے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری ضیاء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت دوں گا کہ مائک پر آئے اور مائک میں آ کر قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو منور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا ومرشدنا وهادينا وطبيب قلوبنا وإمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة وإمامنا في الجنة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، بڑا خوشی کا سماں ہے اور الحمدللہ آج کا یہ پروگرام دیکھ کر انتہائی دل کو ایک تمانیت محسوس ہو رہی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اہل حدیث یوتھ فورس اسلام آباد کے زیر اہتمام شروع کیے گئے اس پروگرام تربیت اولاد کورس کہ جس کے کنوینر محترم حسن سعید صاحب جو اہل حدیث یوتھ فورس ہمارے اس زون کے صدر بھی ہیں، ان کی سرپرستی میں اور جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، یا ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی محبت پیدا کرنا اور ان کو دین کی طرف راغب کرنا، یہی ہمارا مین مقصد تھا. تو جو الحمدللہ کئی مساجد میں یہ ذوق اور یہ شوق اور یہ محبت دیکھنے میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن بچوں کے والدین نے اپنی پوری کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو اس پروگرام کے لیے بھیجا اور اس پروگرام کے لیے لے کے آئے اور ان کا ذوق اور شوق بنایا، اللہ رب العالمین
اس پروگرام کی برکت سے اللہ کا الحاکمین ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، اور جن بچوں نے ذوق اور محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سیکھا پڑھا، کہ جس کا مقصد کوئی دنیا کا مفاد نہیں، جس کا مقصد کوئی دنیا کی رضا نہیں، بلکہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ ان بچوں کے پڑھے ہوئے اس علم کو ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاہے بگاہے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پروگرام یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس بچوں کو جمع کر دو، شور مچا دو، گانا کر دو، یا بس اشتہاری مہم کے ذریعے اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچا دو، بلکہ الحمدللہ اس کے پیچھے ایک جماعت، اس کی سرپرستی ہوتی ہے، ہمارے جماعت کے محدثین علماء کرام کی زیر نگرانی یہ اس طرح کے پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں چاہیے کہ ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کے ہم حصہ لیا جائے، کیونکہ یہی جو دین ہوگا، یہی دین کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ فائدہ مند بھی ہوگا، اور ہمارے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسی دین کی برکت سے ہی قبر کے اندھیروں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین روشنی کے چراغ جلا دے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں نکلے، دیکھا بازار والے اپنے اپنے دنیا کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں مال بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی 2 نمبر رکھ کے اس کو 1 نمبر ثابت کرنے کے چکروں میں ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنا مال فروخت کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنا مال فروخت کر رہا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے بازار میں چکر لگایا، دیکھا لوگوں کی رغبت اس دنیا داری کے اندر اور اس دنیا کے مال و متاع، دنیا کے کاروبار کے اندر، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوک میں کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا ایھا الاسواق، اے بازار کے رہنے والوں، اے منڈیوں اور مارکیٹوں میں کام کرنے والوں، تمام لوگوں نے توجہ سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننا شروع کر دی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اس مارکیٹ میں، اس بازار میں، دنیا کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ دیکھو جا کے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، لوگ انہوں نے سوچا کہ یہ تو دنیا داری ہے، یہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، یہ دکان ہے، یہ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں ذرا مسجد نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہونے والی وراثت میں سے بھی حصہ لے کے آتے ہیں۔ لوگ گئے، جب دیکھا مسجد نبوی میں کوئی اعلان نہیں، کوئی خاص اہتمام نہیں، کوئی وہاں دنیا داری کے حساب سے یہ وراثت تقسیم ہونے والا معاملہ نہیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چوک کے اندر کھڑے ہوئے، جب لوگ وہاں سے ہو کے واپس آئے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں واپس آ گئے؟ فرمانے لگے
یہی تو نبی کا ورثہ تھا جو وہاں تقسیم ہو رہا تھا. تم نے بازار میں آ کے سمجھا کہ ہمیں ساری وراثت یہاں سے ملے گی. نبی کی وراثت مسجد نبوی میں جو لوگ کوئی نوافل ادا کر رہے تھے, کوئی دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, کوئی نبی کی سنت سیکھ رہے تھے, یہی نبی کی وراثت ہے. میرے بھائیوں, اگر آج کے دور میں ہمارے بچے یہ دین کی طرف لگ جائیں, دین کا علم سیکھ لیں, قرآن کا علم سیکھ لیں, تو خدا کی قسم سمجھو اس آدمی کو ساری دنیا کی وراثت مل چکی ہے. اور یہی دین نبی کی وراثت ہے. اور آپ جس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی گلیوں اور بازاروں میں مراکز بن چکے ہیں, آپ کے محلوں میں دین کے مراکز بن چکے ہیں, کبھی وہ دور بھی تھا کہ جب لوگ کئی ہزاروں میل چل کر اس دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے چلا کرتے تھے. میں نے ایک آدمی کا واقعہ پڑھا, صحابی رسول تھا, مدینہ سے چلا تھا, دمشق میں پہنچا. مدینہ سے دمشق 1267 کلومیٹر کا فاصلہ, 1267 کلومیٹر کا فاصلہ. صحابی رسول چلا دمشق میں. دمشق میں کون ہے؟ وہاں سیدنا ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نبی علیہ السلام کو سلام کیا. وہ صحابی رسول جو مدینہ سے چلا اتنا لمبا سفر طے کر لیا, دمشق میں جا کے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابی الدرداء نے کہا کون ہے؟ کہا نبی کا ادنا سا صحابی ہے اور مدینے سے آیا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ ابی الدرداء انصاری کے پاس نبی کی ایک حدیث موجود ہے اور میں صرف وہ حدیث آپ سے لینے کے لیے آیا. حضرت ابی الدرداء فرماتے ہیں لگتا ہے تو کوئی تجارت کے سلسلے میں دمشق آیا تھا, تو نے سوچا کہ یہ تجارت تو ہو ہی جائے گی, چلو جاتے جاتے ابی الدرداء سے حدیث بھی لے کے چلے گئے. اور وہ صحابی کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں مدینہ سے صرف اسی لیے چلا تھا کہ ابی الدرداء سے نبی کی حدیث لیں. حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس نبی کی ایک حدیث موجود ہے کہ جو میں نے نبی سے ایک دفعہ نہیں بلکہ نبی سے 20 دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حدیث سنی. فرمایا ابی الدرداء اللہ تم پہ رحم کرے وہ حدیث مجھے بھی دے دو. حضرت ابی الدرداء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کے تمام راستے آسان فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ دین کی برکت, یہ دین کی عظمتیں ہیں. یہ وہ دین ہے کہ جس دین کے لیے کستی بستی نگر مگر گلی گلی صرف اس بات کا ہوتا دینے کے لیے نکلا ہے کہ لوگوں اس کائنات کے اندر اگر پوچھنے کے لائق کوئی ہستی ہے تو رب ذوالجلال کی ہستی ہے, اور پوچھنے کے لائق کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہستی ہے.
हमारा बेटा है, आंखों से नबीना है, हम इसको मदरसे में दाखिल करवाना चाहते हैं। अंदाजा कीजिए हमारी नजरों में इस दीन की कदर और कीमत क्या है। जो ठीक ठाक है उसको दुनिया की तालीम दिलवा दे, जो आंखों से नबीना है उसको कहा इसको उठाओ, ये निकम्मा है, इसको दीन की तरफ ले जाओ। कारी साहब कहने लगे हम तो रख तो नहीं, लेकिन इसके लिए खाने का बंदोबस्त होगा उसको। वो छोटा सा बच्चा खुद बोलता है हजरत साहब ये जितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं ये सबको कह दो कि जितना खाना खा रहे हैं आखिरी एक लुकमा, आखिरी एक पैक हमारे लिए छोड़ दिया करें। मैं पूरी आखिरी इनका एक लुकमा खाकर मैं अल्लाह का दीन पढ़ लूं। बच्चों ने छोड़ना शुरू कर दिया और अब्दुल मन्नान वजीराबाद ने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। जब उसकी सहानत को देखा कारी साहब ने कि चंद महीनों के अंदर पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर दिया। उसके बाद हदीस की तरफ उसको दाखिल करवा दिया गया। आंखों से नबीना अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बात दुनिया से शुरू हुई, बात दुनिया से चला गया। ये बच्चा ये मदरसे में पढ़ रहा है, रोजाना पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कुरान करीम की तिलावत करते कहीं पढ़ते अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कहीं पढ़ते लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यहयु लिमन यशाअ इनासा व यहयु लिमन यशाअ ज़ुकूर। कहीं पढ़ते या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला। रोजाना कुरान पढ़ते। एक दिन उस बच्चे के वालिद साहब उसकी वालिदा के ख्वाब में आते हैं। कभी कभी अल्लाह वालों के ख्वाब भी सच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन करके दिखा देता है। ख्वाब में वालिदा साहबा से मुलाकात हुई, कहने लगे अल्लाह की बंदी, ओ अल्लाह की बंदी, जो साथ दिए थे ना दुनिया वालों के लिए, जो साथ हमने बढ़ाए थे ना इस दुनिया के लिए, कैसे अब इनकी तनख्वाह आएगी, इनके पैसे आएंगे, उनसे ऐशो इशरत करेंगे, उनसे दुनिया खाएंगे। फरमाया आज तक उन साथों की तरफ से एक दफा भी कहीं ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। लेकिन वो जो कमजोर और निकम्मा समझ के मदरसे में दाखिल करवाया था ना, जिसने चंद महीनों में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था, कहा रोजाना कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसकी वजह से जन्नत में एक दर्जा मेरा बुलंद हो रहा है। मेरे भाइयों ये दीन ये चंद चीजें अगर इन बच्चों को सिखा दो, अगर तुम कहते हो कि आज के दौर में मौलवी की कोई कदर और कीमत नहीं है, शायद तुम्हारी निगाह में ये हो सकता है। लेकिन काबा के नाम की कसम उठा के कहता हूं और ये उस जगह पे बैठा हूं कि जिस जगह की अज़मत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई है कि जब से अल्लाह ने इस दीन की तरफ माइल कर दिया है, काबा के रब की कसम हर किस्म की अल्लाह ने परेशानियां दूर फरमा दी, हर किस्म के अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए। कोई मुश्किल आती नहीं है, अगर आती भी है एक दफा उस मालिक का जाकर दरवाजा खटखटा लेते हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह कभी भी हमें मायूस नहीं करता। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों फजर की नमाज उठ के पढ़ लिया करो, फजर की नमाज उठ के पढ़ लिया करो। फजर और फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान में
انشاءاللہ محضور ہوں گے، اور اس کے بعد ان بچوں کے لیے شیخ عمران صاحب نے کچھ انعامات کا بھی یہ اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام احباب کی جنہوں نے تھوڑی جتنی بھی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین اس معاملے میں سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، فلینا فضل مشکور۔ یہ ہیں ہمارے شیخ ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس، اہل حدیث یوتھ فورس پورے اسلام آباد، صرف اسلام آباد ہی نہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہی ہے، توحید و سنت مسلک اہل حدیث کا پرچار کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء کی جو خدمات ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ بڑے جو ہمارے گزر چکے ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے منسلک یحییٰ گوندلی رحمہ اللہ، اور اس کے بعد حافظ زبیر زئی حفظہ اللہ، بڑے علماء گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جماعت کو، ہمارے مسلک کو ایسے علماء کرام سے ہمیں دوبارہ نوازے۔ اور اس کے بعد میں اپنے آنے والے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالوحید ربانی حفظہ اللہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور آ کر قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينطق به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں و عزیز بھائیوں اور اس مجلس کے جو حقیقی مہمان ہیں، ہماری یہ نونہال چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے اس حوصلہ افزائی کے پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مسجد کے اندر پہلی دفعہ حاضر ہو کر آپ جیسے نیک اور قیمت لوگوں کی زیارت کی ہوئی اور آپ سے محو گفتگو ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ میں ابتدا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اس مرکز بنانے والے ابتدا سے لے کر اب تک جو کسی بھی حوالے سے اس کی تاسیس کے اندر اور اس کے بنانے کے اندر اور اس کی تعمیر اور ترقی، اس کے اندر تعلیم اور تدریس کے اندر شامل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس لیے کہ زیادہ پیچھے نہیں جاتے، غالباً آج سے 14-15 سال پہلے جب ہم اسلام آباد سے نکلتے تھے تو شکریال کے اندر رحمانیہ مسجد تھی، یا پھر پوری شہر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، یا پھر نیلور کے اندر مسجد،
راستے میں مسجد وہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا اور اس پورے علاقے کے اندر ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے جنہوں نے کوشش اور کاوش کی اور یقین جانی ہے کہ اب اس پورے روڈ کے اوپر کتاب و سنت کے مراکز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے جال بچھا دیا. یہ سارے دوست، یہ سارے بزرگ جو اس کے اندر شامل ہیں، لیکن جانیے وہ خراج عقیدت کی مستحق ہے. حضرات، آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک بچوں کا ایک کورس جو تربیت الاولاد کے نام سے موسوم تھا، اس کی تکمیل اور پھر اس کے اوپر جو تقسیم اسناد ہے اس عنوان سے ہے. بچوں کی تربیت اسلام کے اندر یہ کس قدر اہم ہے اور اس قدر ضروری ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز کی تلقین کریں، نماز کے لیے ساتھ لے کر جائیں، اور اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اسے مار کر سرزنش کر کے اس سے نماز پڑھائیں. یہ بچوں کی تربیت کا مقصد. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور آ کر اس نے کھانا شروع کیا اور بالکل برتن کے درمیان میں جا کر اس نے ہاتھ لگایا اور برتن کے درمیان سے کھانا کھانا شروع کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ ہے، چلے ابھی بڑا ہوگا، ابھی اس کی بڑی عمر پڑی ہے، اس کی